وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 1 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا صرف قرآن میں ہماری نجات کا طریقہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والے رب کی جانب سے اتارا جانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم ہے اور اس کا آج دوسرا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کا جو موضوع ہے یا تمہید ہے، اس کا شان نزول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ ہے 5 نبوی، اور حالات وہی تھے، تاریکیاں تھیں، جہالت تھی۔ اور دیکھیں، ایک بات یعنی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یعنی اس کو ہدایت کی ضرورت تھی، چونکہ اس کی منزل دنیا نہیں ہے بلکہ اس کی منزل آخرت میں ہے، اور آخرت اس کی دسترس اور سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ ہدایت یقیناً من جانب اللہ ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کے لیے، یعنی انسان کی اسی ضرورت کے لیے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا تھا، اور یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ دیکھیں، مانتے تو اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، یعنی اپنی زندگی میں یا اس کو نافذ کرنے میں یا اس سے ہدایت لینے میں۔ ہاں، قرات کی حد تک ہماری دلچسپی ہے، خود بھی اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرات یعنی ناظرہ، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ کس قدر صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی ضرورت اس لیے پڑی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لینا۔ اصل میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن کی ہم نے، انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ ایک بات جو ہے بالکل کلیئر ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے اس کی کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
اب آخرت تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی آپ یہ سوال قائم کر سکتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اچھے طریقے سے، ہر شخص جو ہے اپنے علم کے بعد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے سامعین اکرام، اور ہر شخص خوش ہے، فریحوا بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا ہے، یعنی جو عقل ہے بس اسی عقل پر وہ نازا ہے اور خوش ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند اور دوسرے کو ذرا بے وقوف جانتا ہے، اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اور اسی طرح انسان ایک قسم کی عجب میں مبتلا ہے، خود پسندی اسے کہتے ہیں۔ بہرحال خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس نیند سے جاگنا چاہیے، میں یقیناً آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ ایک گہری نیند میں ہیں، غافل ہیں، اپنے حقیقت سے غافل ہیں، اپنے رب سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، قیامت سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، جنت سے غافل ہیں، اور دوزخ سے بھی غافل ہیں۔ لیکن یہ غفلت اگر چھائی رہی ہم پر، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر یہ غفلت ہم پر چھائی رہی اور ہم اسی میں خوش رہے جو حالات ہیں، بہت سے لوگ اسی حال، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کو ہمیں دیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر ایک ٹولی جو ہے خوش ہے۔ قادیانی اپنے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہندو اپنے عقائد پر خوش ہیں، سکھ اپنے عقائد پر خوش ہیں، سوچنا سمجھنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ مسلمان جو دین ہے جو سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن یہ تو کوئی سمجھ نہیں ہے، بس اس پر ہی خوش ہیں، اور اکثر اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں حقیقی۔ ہاں آپ مسلمان تو ہیں ضرور، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ظاہری طور پہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا مطلب تک آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اپنے دین کی حقیقت بھی نہیں معلوم، آپ کو قرآن کی حقیقت نہیں معلوم، آپ کو اپنے اللہ کی حقیقت نہیں معلوم، آپ اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ سب ایسی سامعین اکرام تھوڑا سا میں بات کر رہا ہوں تنزیل من رب، یعنی حامیم، آپ کو معلوم ہے کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی بالکل اندھیرے تھے، دور جاہلیت ہم کہتے ہیں اس دور کو، اور آج میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک گہری تاریکی میں ہیں، دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر شخص ہم میں سے ہر شخص مطمئن ہے۔ ابھی میں یہ مضمون آئے گا اور وہ یعنی آیت نمبر 5 میں آئے گا، قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، یہ ہمارا حال ہے۔ میں ذرا ترجمہ پڑھ دوں کیونکہ یہ تمہید سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پر غلاف میں ہے، مما تدعوننا، جس طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، گرانی ہے، ہم نہیں سن پا رہے تمہاری آواز، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا۔ وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ تو یہ آج بھی ہم ہیں، یہ حالات سامعین اکرام، ہم اپنے آپ کو، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی عقل مند ہیں، ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہ تم بھی عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کے کان میں داعی الحق کی آواز آتی ہے، حق کی طرف بلانے والے کی، تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر یقین کر لیں اور اس سے مزید تفصیلات طلب کریں اس کی دعوت کی اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، نہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن بس وہ یہ ایک اچھا شخص ہوگا اپنے لیے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنی دنیا داری میں مست ہیں۔ یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن چونکہ ہم اپنی جو دنیا داری ہے اس میں محو رہنا چاہتے ہیں، تو فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہ بھئی وہ اپنا کام کریں گے، نیک لوگ اپنا کام کریں گے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں دین کی یعنی ایسی کوئی خاص وہ نہیں ہے، جو ہے بس وہ کافی ہے، یعنی جو سمجھ ہمارے پاس ہے
وہ کافی ہے۔ تو یہ ایک یعنی بہت اصل میں اس میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشرکین مکہ کا وہ ہے کے لیے ہیں یہ آیات، یقیناً جس وقت نزول ہو رہا تھا انہی کے لیے تھی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں کہ روشنیاں ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہیں اندھیرے ہیں، روشنی نہیں ہے۔ آپ کو روشنی کی، مجھے اور آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور اسی پہ میں اپنی بات میں نے شروع کی تھی کہ انسان اندھیرے میں ہے، کیوں کہ اس کی منزل آخرت ہے، باطن ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ اس کی منزل ہو گئی اللہ کے متعلق، تو ہماری معلومات جو ہیں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، اللہ کی معرفت تو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیا، کس طریقے سے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کیسے جائیں گے اب؟ تو اس سلسلے میں صحیح علم کی ضرورت ہے، ہمیں، مجھے، آپ کو ایک صحیح علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم ہے قرآن۔ قرآن میں وہ معلومات ہیں ساری، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو قرآن کی ضرورت ہمیں ہے سامنے کرام۔ یہ ذرا اس پہ سوچیں۔ اس ہماری بات چیت جو میرے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے، اس کو روایتی طور پہ نہ لیں کم از کم، کہ ہم نے بس قرآن کے الفاظ سیکھ لیں یا اس کا مطلب جان لیں اور بس تھوڑی سی تفصیل، بس ہم وہ پرانی روٹین پہ لگے رہیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے میری باتوں کا، یا سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اصل میں یہ بات اس لیے ایک خیر خواہی کے حساب سے بھی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ولعامۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے لیے۔ میں آپ کی خیر خواہی چاہوں گا، آپ میری خیر خواہی چاہیں گے، تو اسی طرح آگے بات چلے گی۔ بہرحال ایک سورہ رحمان کی بھی میں آپ کو تھوڑا سا، یعنی یہاں رحمان کے الفاظ بھی آئے ہیں، رحمان تنزیل من الرحمن، اور سورہ رحمان کا جو ابتدا ہے وہ کیسے، یعنی کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، قرآن کا علم سکھایا۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ رحمان، اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بتانا بھی چاہیے، کیونکہ رحمان کا لفظ ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ صفت رحمان ہے اور پھر صفت رحیم ہے۔ ایک تو سامعین کرام میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ قرآن ایک روشنی ہے، قرآن ایک ہدایت ہے، اور ہدایت وہ ہوتی ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا دے۔ ہدایت کا مطلب انسٹرکشنز اور ڈائریکشن، آپ کو ایک ڈائریکشن بتا رہی ہے۔ قرآن جو ہے آپ کو ایک ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ اس ڈائریکشن کے مطابق آپ چلو تو تم اپنے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھیں، ہمیں ایک بات جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں دنیا میں رہتے بھی آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ مردان سے راولپنڈی، وہاں کوئی شہری آبادی کے بیچ میں ایک شادی حال ہے، وہاں آپ نے جانا ہے۔ اب وہ شادی حال اتنا یعنی اتنا بہت زیادہ معروف تو نہیں ہے، بس آپ کو کارڈا ہے کہ بھئی یہاں آ جاؤ، آپ کی دعوت ہے۔ اب جب جائیں گے آپ راولپنڈی تو پہنچ جائیں گے، آپ گئے بھی ہوں گے لیکن اس جگہ تک نہیں پہنچے ہوں گے، تو آپ جو ہے 10 مرتبہ پوچھیں گے ڈائریکشن کا کہ بھئی اس کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ شادی حال ہے، یہاں ہم نے جانا ہے، اس کی ڈائریکشن۔ وہ علاقے میں بھی، مثال کے طور پہ صدر کے علاقے میں، تو صدر کا علاقہ تو بہت بڑا ہے، تو پھر آپ ڈائریکشن پوچھتے جائیں گے۔ تو یہ ڈائریکشن ایک ہے،
دیکھیں انسان کی منزل، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں اور آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہماری منزل اللہ ہے۔ اب اللہ کے متعلق آپ نے پوچھنا ہے ان لوگوں سے، انسان سے پوچھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یعنی انسان سے رابطہ کرنا ہے، اور اس ذات سے جو رحمان، جس کے پاس رحمان کی معلومات ہوں، اس سے آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسأل، تم پوچھو اس رحمان کے بارے میں کسی خبردار سے، خبیرہ جو جانتا ہو۔ تو جو اللہ والے ہیں ان سے آپ کو ضرور رابطہ رکھنا ہوگا۔ آپ کبھی ذہن میں یہ نہیں لائیے گا کہ میں فلانی کتاب پڑھ لوں گا، فلانی کتاب پڑھ لوں گا، کتابوں سے نہیں ہوتا۔ جو صاحب کتاب ہے ضرور آپ کو اس سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کی بات پہ دھیان رکھنا ہوگا، سننی ہوگی اس بات، اور پھر اس کے مطابق کام بھی کرنا ہوگا۔ وہ جو آپ کو راستہ بتائے، جو آپ کو طریقہ بتائے، تو اس طریقے کے مطابق آپ کو پھر زندگی گزارنی ہوگی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم جو شان نزول ہے اس سے مختلف نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے کٹ نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو کہا دور جاہلیت تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے۔ جس طرح وہ لوگ قرآن سے ناواقف تھے، آج میں دعوے سے کہتا ہوں بنا کسی تردید کے کہ آج ہم بھی یعنی قرآن سے غافل ہیں۔ یہ امت قرآن سے غافل ہے، اس امت نے قرآن سے اعراض کر لیا ہے۔ بہرحال ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس کامیابی کی صورت یعنی کامیاب ہو کے ہی جانا ہے، یا ایک یہ جو زندگی کا امتحان ہے اس کو اچھے طریقے سے یعنی اس کو پاس کر کے جانا ہے۔ بہرحال تو تنزیل میں یہ جو آیت ہے نا، تنزیل، یہ اتارا گیا ہے، یہ نازل ہوا ہے رحمان کی جانب سے۔ اب رحمان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں صاحب اکرام۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ یعنی رحمت سے مستحق ہے، مہربان۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں صفت رحمان میں، یعنی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جو ہے یہ بالکل عام ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ یعنی بنا مانگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تمام مخلوقات پر، خاص طور پہ انسان پہ، کہ وہ بنا مانگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری زندگی کے اسباب پیدا کر دیے، بنا ہمارے مانگے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، بنا مانگے ہمارے لیے موسموں کی ایک ترتیب بنا دی ہے۔ یہ موسم بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ سردی کی اپنی سبزیاں ہوتی ہیں، گرمی کی اپنی، سردی کا موسم، گرمی کا موسم۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو 4 موسم ہیں۔ تو بنا مانگے آپ پہ اگر کوئی نعمتیں برسا رہا ہے تو وہ رحمانیت کی صفت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے۔ رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے۔ یہ رحمانیت کی صفت ہے، یعنی بنا مانگے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے سب پر، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن جو رحیم کی صفت ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ اگر کوئی جس کام کے لیے کوشش کرے تو اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، یعنی اس کی اعمال کے مطابق یہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، میں ہر ایک کو توفیق دے دیتا ہوں، کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ چور ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے پاؤں شل تو نہیں ہوتے، وہ پلاننگ کرتا ہے سب۔ قاتل ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو شرابی ہے، شراب پینا چاہتا ہے، زانی ہے، زنا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح مشرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں چھوڑ دیتا ہے۔
فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ صفت رحمانیت ایک اللہ تعالیٰ کی، یعنی خاص طور پہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر اعمال کے حساب سے ہر ایک کو ایک توفیق ملتی رہتی ہے، لیکن رحیم میں رحم یعنی یہ قدردان اگر آپ کہیں نا کہ اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے، یعنی اس کا انسان کو صلہ ملتا ہے جس طرح بدکار کو صلہ ملے گا، لیکن یہ رحیمیت کی جو یعنی صفت ہے یہ مہربانی ہے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی تم میں سے ایمان لائے عمل کیے ان کو میں بہت بڑے، ابھی آئے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، آیت نمبر 8 میں اسی صورت کی آپ دیکھیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے اجر ہے غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکور کے معنی بھی ہیں قدردان کے۔ تو اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن تو میری صفت رحمانیت ہے، لیکن اگر تم اس کو تسلیم کر لو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو میں تمہاری قدر کروں گا، اور یہاں دنیا میں بھی میں تمہیں اس کا اچھا اجر دوں گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، یا دوسری آیت ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک نئی زندگی عطا کروں گا، پاک زندگی ان کو عنایت کروں گا۔ تو یہ صفت رحیمیت ہے، اور یہ کافروں کے لیے یعنی یہاں یہ خاص طور پہ مہربانی سے مشتق ہے یہ صفت رحیمیت۔ تو ہم پھر اس کا یہی ترجمہ کریں گے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ اجر یہاں سے شروعات ہو جاتی ہیں، عمل کرتے ہی اس کی تاثیرات شروع ہو جاتی ہیں، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو۔ یہ ایک نقطہ قابل نوٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ برے اعمال سے آپ کی روح جو ہے داغدار ہوگی، قلب داغدار ہوگا، اور اگر اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، تو روح قلب پہ اس پہ یعنی سفید داغ ہوں گے، پڑیں گے آپ کو۔ تو بہرحال سامنے کرام، تنزیل من الرحمن الرحیم، نزول اس کتاب کا رحمان کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے ہے، یعنی اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن کا نزول بذات خود ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، یعنی قرآن جو ہے انسان کی کامیابی کے لیے یعنی ایک واحد نسخہ ہے۔ میں کہہ دوں آپ کو، واحد نسخہ، قرآن کے علاوہ نجات انسان کی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن سے آپ اگر کٹ گئے تو آپ نے اپنی کامیابی، آپ نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مال لی۔ قرآن سے اگر آپ کٹ گئے، پھر قرآن اور پھر صاحب قرآن، یہ دو چیزیں اہم ہیں سامنے کرام، اگر آپ توجہ دے رہے ہیں میری بات پہ، کہ قرآن کی سمجھ آپ کو یعنی صاحب قرآن سمجھائے گا، اس پہ جو صاحب قرآن ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات جو ہے مشکل ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ صاحب کتاب سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں اس تھوڑا سا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
یعنی جب تک تمہارے دل پہ قرآن نازل نہ ہو تو یہ رازی ان کی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیریں ہیں، صاحب کشاف کی تفسیر ہے، امام رازی کی تفسیر ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ تمہارے دل کی گرہ جو ہے وہ یہ تفسیریں جو ہیں یہ تمہارے دل کی گرہ کو نہیں کھول سکتی۔ تو یہ بات ذرا آپ سوچیں، دیکھیں کتابیں تو ہوتی ہیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں نا، یعنی عقلی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک انسان نے ایف اے پاس کر لیا اچھے نمبروں سے، اب اس کو انگلش بھی اچھی آتی ہے، ساری انگلش کی کتابیں پڑھ سکتا ہے یا مطالعہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اب ڈاکٹری کی کتابیں تو آپ کو بک ایجنسی سے مل جائیں گی، لیکن آپ اگر یہ ارادہ کر لیا کہ میرے لیے کتابیں کافی ہیں، میں نے داخلہ نہیں لینا میڈیکل کالج میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سیکھ سکتے ہیں وہ علم، یعنی طب کا علم سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کتابوں سے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ یہاں دنیا میں بھی یہی اصول ہے سامنے کرام، یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ میں تفسیروں سے سمجھ لوں گا اور یہ میرے دل پہ نازل ہو جائے گا، نہیں۔ صاحب قرآن آپ کو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یعنی قرآن آپ کو اور پھر اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ یعلم الکتاب والحکمت یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب، قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم، تو تعلیم دینا بنیادی طور پہ تو رسول کی ذمہ داری تھی۔ 4 ڈیوٹیاں بیان ہوئی ہیں نا، تو اس میں ایک ڈیوٹی یہ تعلیم کتاب بھی تھی، تو یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ صاحب کتاب اور صاحب قرآن کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، یہ ہدایت آپ کو صاحب قرآن دے گا، اس کو آپ تلاش کیجئے، اور جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں، صاحب قرآن موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، ان کو آپ تلاش کیجئے، ان کے سامنے ان کی بات پہ کان دھریے، ان سے قرآن سیکھیے، تو پھر جو ہے ممکن ہو جائے گا۔ بہرحال سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم، Ha, Mim. تنزیل من الرحمن الرحیم۔ A revelation from the most gracious, the most merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔